السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معظم فخر اور آپ کی خدمت میں آج کے اپنے تازہ ترین ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے بختاور بھٹو صاحبہ کی ہونے والے سسرال کے حوالے سے انکشافات کا وعدہ کیا تھا، اور بہت سارے دوستوں کا بھی اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چونکہ بہت ساری چہم گوئیاں جاری ہیں تو اس پر کوئی مستند خبر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تو آج ہم اپنی پوری ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مستند معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، میں آپ کو ان کے بختاور صاحبہ کے ہونے والے سسر کے حوالے سے چند اور ان کے خاندان کے حوالے سے چند ابتدائی معلومات دینا چاہوں گا۔ یونس چودھری صاحب کا تعلق پاکستان کے علاقے سیالکوٹ سے ہے، اور وہ 70 کی دہائی میں پاکستان سے کینیڈا منتقل ہو گئے۔ ان کے دادا چودھری محمود اسماعیل سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، اور برطانوی فوج میں خدمات سر انجام دینے کے عوض انہیں ساہیوال کے اندر زرعی اراضی الاٹ کی گئی، جس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ سیالکوٹ سے ساہیوال منتقل ہو گئے، اور جہاں پر انہوں نے جا کے کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ چودھری یونس کے والد چودھری محمود اسماعیل بھی پاکستان ایئر فورس کے اندر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ اسی گاؤں کے نمبردار بھی بن گئے۔ چودھری یونس بھی کچھ عرصے تک انہوں نے پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا، تاہم دوران ٹریننگ ہی ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اپنی جوانی میں ہی وہ 70 کی دہائی میں پاکستان سے کینیڈا منتقل ہو گئے، اور کینیڈا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں منتقل ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ 1980 کی دہائی کے اندر انہوں نے تیل کی صنعت کے اندر قدم رکھا، اور اس کے بعد دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ اس وقت وہ امریکہ کے چند ارب پتی تاجروں میں صنعت کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ریئل اسٹیٹ اور آئل انڈسٹری ان کا کور بزنس ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ان کے مذہب کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ کا بھی میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا، جو ایک NGO انہوں نے قائم کی ہے اپنی اہلیہ کے نام پر، YBC فاؤنڈیشن۔ اس فاؤنڈیشن کے آفیشیل اکاؤنٹ کے لنک پر ان کی کتاب ڈرٹ روڈز ٹو بلیک گولڈ کے اور اس کا اردو ترجمہ کے بھی لنک موجود ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس کتاب کے چند پرنٹ آؤٹس موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ذریعے ہی آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ ان کا اصل مذہب کیا ہے۔ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 178 پہ ان کا جو ایک چیپٹر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، احمدی ہونے کی وجہ سے میرے والد قید خانہ میں۔ آئیے اب میں آپ کو اس کتاب کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے معلومات میسر آ سکیں۔ مجھے امریکہ میں جس وقت تمام سہولتیں میسر آنا شروع ہو چکی تھیں، اس وقت آدھی دنیا دور میرے والد کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1984 کے موسم خزاں کی ایک خاصی ٹھنڈی رات تھی، اور میرے والد فرید ٹاؤن ساہیوال میں اپنے گھر میں آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ 2 بجے کے قریب انہیں دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی موٹر گاڑی کے چلنے کا شور سنائی دیا جو غالباً پولیس کی جیپ گاڑی تھی۔ پھر انہیں بوٹوں کی ٹاپ بھی سنائی دی۔ انہوں نے ان آوازوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دی اور سوچا کہ پولیس والے گاؤں کی حفاظت کے لیے گشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں ملک میں مارشل لاء نافذ تھا۔ لیکن دروازے پر دستک کی آواز زیادہ اونچی ہوتی گئی، اور جیپ کی بتیوں کی تیز روشنی سامنے کی کھڑکی سے گھر کے اندر آنے لگی، اور بوٹوں کی ٹاپ کی آوازیں بھی سارے گھر کے ارد گرد سے آنا شروع ہو گئیں۔ میرے والد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے کے دروازے تک آئے تو عین سامنے انہیں پولیس کا ایک سپاہی کھڑا نظر آیا۔ اس سپاہی نے ان کو دیکھتے ہی کہا، تم زیر حراست ہو۔ میرے والد ابھی تک نیم خوابی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس لیے؟ سپاہی نے جواب دیا، ساہیوال مسجد میں قتل کرنے کے جرم میں۔ کون سا قتل؟ کس جگہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے والد نے کہا۔ سپاہی نے کچھ دیر رکنے کے بعد آہستہ آہستہ انہیں انتہائی ہیبت ناک خبر سنا دی۔
میرے والد پر یہ الزام تھا کہ وہ ان 11 احمدیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ساہیوال احمدیہ مسجد میں 2 احتجاجیوں کو قتل کیا تھا۔ اسی کتاب میں آگے چل کے یونس چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ میرے والد کے پاس پولیس والوں کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ان کو وہاں سے اٹھا کر ساہیوال سینٹرل جیل لے گئے، جو کہ پاکستان کا ایک بہت پرانا اور بدنام قید خانہ تھا۔ اس جیل کے حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے اور وہاں انتہائی سنگین مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اب میرے والد کو بھی انہی میں شمار کیا جا رہا تھا۔ میرے والد کو قید و بند کی سزا صرف اس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ ایک احمدی مسلمان تھے۔ آگے چل کر یونس چودھری صاحب مزید فرماتے ہیں، ان حالات میں ہم سب کو ایک بار پھر پوری شدت سے احساس ہوا کہ احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہمارے ساتھ تفریقی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں اور پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس ملک میں احمدی ہوتے ہوئے کیسے رہا جا سکتا تھا جہاں بے گناہ لوگوں کو قتل کے جھوٹے الزام کے تحت جیل میں پھینکا جا رہا ہو۔ اس وقت کا ڈکٹیٹر ضیاء الحق احمدیوں سے سخت متنفر تھا اور ان کے غیر مسلم ہونے کا اعلان بھی کر چکا تھا۔ یہاں پر اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اگلا چیپٹر اس کا عنوان ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ ناظرین، اس چیپٹر کے اندر یونس چودھری صاحب باقاعدہ طور پر قادیانیت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے موقف کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب ان کا رشتہ ایک ایسے خاندان سے جڑنے جا رہا ہے جس کا پاکستان کی سیاست میں اہم تعلق ہے، اور بختاور کے والد اس ملک کے سربراہ مملکت رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی والدہ اس ملک کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت سب کے سامنے آئے۔ اس حوالے سے ان کے مذہب کے حوالے سے بلاول ہاؤس اور آصف زرداری صاحب کی جانب سے تردیدی بیان بھی سامنے آیا ہے، لیکن یونس چودھری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح 2 ٹوک بیان سامنے نہیں آیا۔ ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، لیکن حقائق سے پردہ اٹھانا بطور صحافی ہمارا ایک فرض ہے اور ہم اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ اگر اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں، یہ کتاب آلدو کہ بہت طویل ہے، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر ان کی یونس چودھری صاحب نے اپنی پوری زندگی کی کارگزاری کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، جو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور YBC فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج پہ جا کر اردو اور انگریزی دونوں لنکس پر اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔